وہ بابا جی خاتم رضوی صاحب، امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. امت بچاری سہمی ہوئی تھی. او میں فراڈ پہ کرتا جا تواڈے نال اللہ دے بندے امت مر جائے. انہوں پوچھو تیرے غوث کتنے نہیں جنہوں نے دنیا کی ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ بتائیں ایمانداری سے، کیا غوث کتب ابدال نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ اگر آج گستاخانہ کارٹون اور فلمیں بن رہی ہیں، وہ غوث کدھر مر گیا جی دی ڈیوٹی ہے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک کتے اور نگاہ مارے نظرہ نہیں تو انہوں بھی کہا بابا صرف امت نہ مر جائے، سب تو پہلے غوث کتب ابدال مرن، بلکہ کہنا چاہیے وہ تو کتے دی موت مرن، کیونکہ انہوں کو اختیار سی. عوام کو اختیار ہی کو نہیں نا نگاہ مارنے دا. پہلے تو وہ کتے دی موت مرن کہ جن کے پاس اختیار تھا، انہوں نے اپنے نبی کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. امام مالک فرماتے ہیں امت مرے. امت کیوں مرے؟ تسی نہ مر جاؤ پہلے، تھوڑے وڈے نہ مرن. فراڈ مچا کے رکھے. آج ضرورت پئی ہے، سارے بزرگ مر گئے نے. اچھا یہ باتیں کریں اور کعبے بھی کرین ڈگی سی نسے تو کعبے کرین ڈگی سی. کعبے والے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کعبے والے نے کہا ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے. تم اپنے بزرگوں کو خدا کے مقابلے پہ لے کے آتے ہو. خدا تو لے کے بھی ازماتا ہے، دے کے بھی ازماتا ہے. تم اپنے بابوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے بھی ازماتا ہے اور لے کے بھی ازماتا ہے. اس کا مطلب ہے تم نے منی گاڈ بنایا ہوا ہے انہیں. وہ 1 سال ہی اللہ نے ابراہ کا لشکر تباہ کیا، اسے یادگار بنانا تھا بس. اس کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی بے حرمتی ہوئی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کرنا. دنیا بقدر ایفٹ ہے. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، لہٰذا اگر کسی مزار کے اوپر ہیروین چرس بکے گی، بدکاری کا اڈا ہوگا تو ہم پوچھیں گے کہ تمہارا بابا کدھر ہے. ہاں کسی مزار پہ اگر بم ٹھکے گا تو ہم پوچھیں گے کہ بابے نے ڈائیو مار کے کیوں نہیں بم کیچ کیا. 1965 میں تو وہ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو مار کے کیچ کیا کرتا تھا. آج وہ اپنے جو ہاتھ میں پکڑایا ہوا جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح جو ہے وہ مس فیلڈ کر رہا ہے. یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں پڑھایا تھا نا. اور جائیں وہ انڈیا والوں نے اپنا میوزیم بنایا ہوا ہے، وہاں ان کی جو دیویوں نے پکڑے ہوئے نا بم، انہوں نے بم رکھے بھی ہوئے ہیں. لو جی پاکستانی تھے آج تک وہ بم نہیں دکھا سکے جڑے پھڑے سن بابا جی نے، انہوں نے وہ پھڑ کے رکھے بھی ہوئے ہیں میوزیم میں، ویڈیوز ہیں باقاعدہ. ادھر بھی سب حفاظت ہو رہی ہے، سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں. میڈیا نے کچھ نہیں چھوڑا ان کا. اب ان کے پاس چیخو پکار ہے اور وہ اپنے سارے بزرگوں کی کرامتیں چونکہ اب پھیلے ہو گئی ہیں، ان کا غصہ میرے اوپر نکال رہے ہیں اور آئے دن میرے بارے میں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو میں تو یقین مانے جو بھی اس طریقے سے بندہ بڑا اگر نکلے گا، ویسے تو میں چھوٹوں کے اوپر تو روزانہ بول سکتا ہوں لیکن میں ان کو ہمیشہ اگنور کرتا ہوں، لیکن یہ ایک بڑا بندہ نکل کے اس قسم کی باتیں میرے بارے میں کرے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. تمہارے سارے مولویوں کو میں نے یہ 5 حوالے دیے ہوئے 2 سالوں سے دے رہا ہوں. ویسے تو دیتے ہوئے مجھے 12-13 سال ہو گئے ہیں، لیکن جب سے مجھے تم لوگوں نے چھیڑنا شروع کیا، ایک چشتی رسول اللہ والا حوالہ دیا. اس کے بعد میں نے کشف المحجوب سے حوالہ دیا تھا کہ نبی الاسلام کے اوپر جھوٹا سکینڈل باندھا کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی اور اس سے بعد میں شادی کر لی، زید بن حارثہ، صحب اور شکر کے چیپٹر میں. ٹھیک ہے، اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ نبی الاسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ، ایسے عقیدے کو چھاپنے والا، اس کی کمائی کھانے والا، اس کا شرعی حکم بیان کریں. کیا 2 والے ہو گئے. تیسرا والا میں نے دیا تھا تذکرۃ الاولیاء میں. ان کے بابا جی فرید الدین عطار نے لکھا کہ باجید بستامی کہتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جی ہاں، یہ ذرا حوالہ لے جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اس کی کمائیاں کھانے والے کون ہیں اور ان کے اوپر شرعی حکم کیا ہے جنہوں نے نبی الاسلام کی عصمت اور عفت کے اوپر یہ ڈاکہ مارا ہے. اس کے بعد پھر میں نے حوالہ دیا تھا تذکرۃ الاولیاء سے ہی کہ باجید بستامی کہتے تھے میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ.
غلام احمد قادیانی دجال نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں محمد ہوں، اس نے کہا میں ذل محمد ہوں، اور وہ بھی اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ بھئی میں نبی علیہ السلام کی لیگیسی آگے لے کے چلوں. صرف غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے نبی کا لفظ بول دیا، باقی بڑے احترام کے ساتھ اس نے کام ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کا مشن آگے لے کے چل رہا ہوں. ذل محمد کا مطلب یہ نہیں ہے آخری نبی حضور ہی ہیں، میں امتی نبی کی حیثیت سے ان کا مشن آگے لے کے چلوں. لیکن ادھر یہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میں محمد ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، اور اینڈ پہ اس نے کہا میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ بھی میں ہوں. ہاں یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے. اور یہ دفاع کرتے ہیں. مفتی حنیف قریشی نے تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے. اس نے کہا ہے ویڈیو میں، اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جس کے تحت بازید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اب اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ بھئی قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ بایزید کے ہاتھ میں کون سا اللہ کا جھنڈا ہوگا؟ دوسرا جھنڈا جو ہے وہ تو خائن کا ہے. بخاری میں ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا. تاکہ وہ تھوڑے بابے کو وہ والے غدار والے جھنڈے تھے نہیں کدھرے، وہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہوگا، وہ تاکہ میدان معاشر پتا چلے کہ یہ خائن شخص تھا. ہر خائن شخص کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا. اور پانچواں والا میں نے دیا تھا جو کشف المحجوب میں بھی اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی امام حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ وہ حضور کی قبر میں اتر کے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں. یہ شیطانی خواب کو رحمانی خواب بنا کے پیش کیا، ایک گستاخانہ خواب کو. اور اس کی میں نے پوری انجینئرنگ کی ہے. جو یہ جواب دیتے ہیں نا ان باتوں کے، میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہوا ہے. لیکن مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے جب یہ جواب دیتے ہیں تو کم از کم یہ مان لیتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، تبھی بندہ جواب دیتا ہے نا، تو جواب دینے کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اب ان کے پاس آخری جواب یہ ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں اگر بدل گئی ہیں تو جن لوگوں نے کتابیں آج تک پرنٹ کی، ان کی کمائیاں کھائیں اور اس کے حق میں مناظرے لڑے، ان کے اوپر شرعی حکم مجھے چاہیے. کہاں سے دیں گے؟ وہ تو سارے بیچ میں آ جائیں گے. بڑے احمد بریلوی صاحب بھی آ جائیں گے، پیر میرل شاہ صاحب بھی آ جائیں گے، اور ان کے چاچو بھی آ جائیں گے، وہ تھانوی صاحب، اور تھانوی پارٹی کے دوئے تائے بیچ میں آ جائیں گے، یہ پیر میرل شاہ صاحب بھی اور احمد بریلوی صاحب بھی. اب تو ظاہر یہ ایک ہوئے ہیں نا، جیسے جیوز اور کرسچنز مسلمانوں کے مقابلے پہ ایک ہو گئے ہوئے تھے. یہ دو انفی بریلوی انفی دیوبندی کٹھے ہوئے نے، غم میں ایک جیسا ہو گیا نا یار. وہ بریلوی جو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھتے تھے دیوبندیوں کو، میں اگلے دن ایک بریلوی مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا، اس نے کہا میرا کام صرف چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کرنا ہے، رہا تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے، اس نے کہا اس کا جواب وہ دیں گے. پہلے یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے گھر بھی کھورا نکل آئے گا؟ انہیں پتا تھا صرف تھانوی رسول اللہ ہی لکھا ہوا ہے، چشتی رسول اللہ کا تو ان کو پتا نہیں تھا. اب بھی جرت نہیں کر رہے کہ کیمرے میں آگے کہتے ہیں کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے. کہتے ہیں نہیں، اس کا جواب وہ دیں گے. اچھا پہلے تو خود ہی تم لوگ جواب دے کے تو دیوبندیوں کو گستاخ رسول واجب القتل قرار دیتے تھے. آج صرف ڈرے میں کہ جس طرح ہم نے نام لیا تو انہوں نے آگے سے کہنا تو بھی چشتی رسول اللہ نکل آئے گا، تو پھر انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا. انجینئر صاحب کو آپ لوگوں کے کسی مقدمے کو کمزور یا مضبوط بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. انجینئر صاحب کی آواز اللہ کے فضل سے تمہارے گھروں میں پہنچی ہوئی ہے. مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہوں. تو لہٰذا اب یہ تمہارا لیم ایکسکیوز ختم ہو چکا ہے.